بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوئی اور سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بچے جن کا تعلق سابقہ فاٹا کے ساتھ ہے، پچھلے تقریباً 1 ماہ سے گورنر ہاؤس لاہور کے باہر پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنا احتجاجی کیمپ لگا کے۔ حسن اقبال صاحب اور عطا تارڑ صاحب بھی آئے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، مگر یہ بچے مجبور ہو گئے ہیں ہنگر سٹرائک کرنے پر، اور پچھلے 2 دن سے ان میں سے بعض ہنگر سٹرائک انہوں نے کی ہوئی ہے، انہیں ڈرپس بھی لگی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ تو آج صبح فجر کے بعد جب میں نے یہ ان کی تصویریں دیکھی اور یہ ساری خبر دیکھی تو رہا نہیں گیا اور ہم سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں گورنر پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، معقول آدمی ہے اور میری بات سن رہے ہوں گے یا بھی سن لیں گے، ان کے 2 ساتھیوں کو بھی بلایا گیا ہے، یہ ناکافی ہے۔ یا تو گورنر صاحب خود باہر تشریف لے آئیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، ان کا قد بڑھے گا، یا ان بچوں کو اندر بلائیں۔ سب سے پہلے تو ان کی بھوک ہڑتال ختم کروائیں۔ ہم نے بھی ان نوجوانوں کو کہا کہ بیٹا یہ بھوک ہڑتال نہ کرو، پرامن احتجاج کرو، اپنی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلو۔ تو ریاست کا کام اور حکومتی عہدیداروں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک باپ کی طرح بیہیو کریں۔ اگر ہمارا بچہ بھوکا بیٹھا ہوگا تو ہم تڑپ نہیں جائیں گے؟ تو ان بچوں کو اندر بلائیں، سب کو گورنر ہاؤس میں، اور ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں، ان کے مسائل کو سنیں۔ وائس چانسلر صاحب جو ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے، ان کو بلائیں اور ان کی بات چیت کرا کے ایمیکیبل سیٹلمنٹ کروائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاٹا ہو، اگر فاٹا اب سابقہ فاٹا ہو گیا تو کیا اوور نائٹ ڈیولپ ہو گیا ہے؟ وہ 10 ایئر کا ایک پیکج تھا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ آئسولیشن کے اندر فیصلے کریں؟ وہاں پہ پسماندگی ہے، وہ جنگ زدہ علاقہ ہے، وہاں بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے، اور یہ بچے کیا مانگ رہے ہیں؟ کلاشنکوف مانگ رہے ہیں آپ سے، قلم مانگ رہے ہیں، کتاب مانگ رہے ہیں۔ تو آپ قلم اور کتاب سے ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا کوٹا بحال کیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اسی طرح اسلام آباد میں بلوچستان کے بچے احتجاج کر رہے ہیں، ان کا کوٹا گھٹا دیا گیا میڈیکل کالجز سے۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی وفاق کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی حماقت سے، کوئی پنجاب کو گالیاں ڈلوانا چاہتا ہے۔ تو پنجابیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی، پنجابی بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ بلوچستان کے بچے ہوں، فاٹا کے بچے ہوں یا پسماندہ علاقوں کے، ان کو آپ یہاں پہ سیٹیں دیں، انہیں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں اور جا کے یہ اپنے اپنے علاقوں میں جو سوشل اپلفٹ ہے اس میں اپنا مرکزی کردار ادا کریں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گورنر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی چند قدم کے فاصلے پر ہیں، ان کے وزراء کی بھی فوج ظفر موج موجود ہے، کوئی ان بچوں کو پوچھنے ہی نہیں آیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر یہ بات نہیں سنی جائے گی تو یہ یاسین سول صاحب MP بھی ہیں، یہ اور باقی ہمارے MP تحریک التواء کار پیش کریں گے پنجاب اسمبلی میں۔ ان کو ہم نے ہدایت کر دی ہے، یہ جائیں گے، جا کے تحریک التواء کار تحریر کریں گے اور سبمٹ کریں گے۔ بیرسٹر حارث ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہ مسئلے کو ریزالو نہیں کرتے تو ہم اگلے 3-4 دن میں بائی ٹیوزڈے ریٹ پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں ان بچوں کی طرف سے دائر کریں گے، اور حارث صاحب اور ان کا پینل جو ہے وہ ان کی وکالت کرے گا والنٹیریلی۔ تو یہ مرحلہ نہ آئے تو بہتر ہے۔ مہربانی کریں، پنجاب کے حکمران پنجاب کو گالیاں نہ پڑھوائیں اور ان بچے کی بات سنیں، اور ان بچوں کے سر پہ پھر میں کہتا ہوں دست شفقت رکھیں آج اور ابھی، اس کو ڈیلے نہیں کریں۔ اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، سیاست پہ ہم سارا وقت بات کرتے ہیں اور بے پناہ بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو جو آپ کے سوالات ہیں پیپلز پارٹی اور PDM کی ریلیشن شپ ہو یا باقی معاملات ہوں یا بھارت سے تجارت کی بات ہو اور پھر ختم کرنے کی بات ہو، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، آپ یہ ہمارا بڑا ذمہ دار پریس کلب ہے ہمارا لاہور کا، ہمارے صحافی جو ہیں لاہور کے وہ بڑے میچیور ہیں، بالغ نظر ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں۔ آپ اتنی دور سے آ گئے کہ دیوار کے پیچھے جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ حل کر سکتا، تو وہ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ میں گورنر صاحب کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا، میری کتاب میں وہ بھلے آدمی ہیں، ہمارے ساتھ رہے بھی ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اب تک انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا کیوں نہیں۔ تو اب یہ آواز ہم ان تک پہنچا رہے ہیں، وہ یہ آواز آج ہی سنیں مہربانی کر کے۔ ان کے 2 ساتھی بلائے گئے ہیں ابھی، جب ہم نے صبح سے تھوڑا شور ڈالنا شروع کیا میڈیا پہ اور پتہ لگا آ رہے ہیں
لیکن دو سے کام نہیں چلے گا. ان سب کو بلائیں, ان کو بلائیں, ان کی عزت کریں. ان کے علاقوں میں پتہ لگے کہ ان نوجوانوں کو یہ لوارث نہیں ہے, ان کے وارث موجود ہیں, اور حکمران ان کے وارث بنے. اور حکمرانی کا کیا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اپنے لوگوں کے وارث نہیں بن سکتے تو اس حکمرانی کو پھر کیا کرنا ہے؟ خیر صاحب, آپ نے ان بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا آپ کے جو علاقہ فاٹا ہے, سابقہ فاٹا ہے, خود سابقہ کہہ رہے ہیں, وہ اب ایک صوبے کا حصہ بن گیا ہے, اس کو تمام تر وہ حقوق مل رہے ہیں جو باقی صوبوں کے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو آپ اپنے صوبے میں جا کے اپنا کام کریں, نہ کہ آپ یہاں پہ بھوک ہڑتال اور اپنی زندگی کے داؤ پہ لگائیں. اس بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے بتائیں کہ بلوچستان کو صوبہ بنے دہائیاں گزر گئی ہیں, کیا بلوچستان ترقی کر گیا؟ کیا بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے؟ اب وہاں تعلیمی ادارے باوجود اعلیٰ تعلیمی ادارے اس طرح سے نہیں بن پائے. فاٹا کے اندر تعلیمی ادارے نہیں ہیں, اور ابھی کے پی شاید بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو پھر باقی صوبوں کو, پنجاب کو, لاہور کو, کراچی کو, بڑے شہروں کو شیئر کرنا ہے. ہم ایک قوم ہے, ہمارا ایک پرچم ہے, ہم ایک برادری ہیں, قومی برادری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق جو لوگ بھی ڈال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے وائس چانسلر صاحب نے یا جس نے بھی ان کو یہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے وہ یونیورسٹی کے اخراجات کے پیش نظر شاید سوچا ہو, لیکن یہ احمقانہ باتیں ہیں, بچگانہ کام ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اخراجات کہیں اور سے پورے کریں. بڑے بڑے کام یہاں پہ ہوتے ہیں اور پیسے برباد ہوتے ہیں. ان پہ انویسٹمنٹ کریں, ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے, یہ ہمارا فیوچر ہے. ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ ملٹی پلائی کرے گی. تو میرا خیال ہے کافی بات کی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری آواز کو سنا جائے گا, اور ان بچوں کی دادرسی ہوگی, اور ان کی بھوک ہڑتال گورنر صاحب آج ہی ختم کروائیں آپ. بہت مہربانی. اس بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے بتائیں کہ بلوچستان کو صوبہ بنے دہائیاں گزر گئی ہیں, کیا بلوچستان ترقی کر گیا؟ کیا بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے؟ اب وہاں تعلیمی ادارے باوجود اعلیٰ تعلیمی ادارے اس طرح سے نہیں بن پائے. فاٹا کے اندر تعلیمی ادارے نہیں ہیں, اور ابھی کے پی شاید بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو پھر باقی صوبوں کو, پنجاب کو, لاہور کو, کراچی کو, بڑے شہروں کو شیئر کرنا ہے. ہم ایک قوم ہے, ہمارا ایک پرچم ہے, ہم ایک برادری ہیں, قومی برادری ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق جو لوگ بھی ڈال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے وائس چانسلر صاحب نے یا جس نے بھی ان کو یہ فیصلہ دیا ہے انہوں نے وہ یونیورسٹی کے اخراجات کے پیش نظر شاید سوچا ہو, لیکن یہ احمقانہ باتیں ہیں, بچگانہ کام ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ اخراجات کہیں اور سے پورے کریں. بڑے بڑے کام یہاں پہ ہوتے ہیں اور پیسے برباد ہوتے ہیں. ان پہ